بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام الشکور یا الشاکر کے متعلق۔ الشکور یا الشاکر لغت کے اعتبار سے اگر دیکھیں، شکر باب نصرہ سے شکر یشکرو، اس کا ایک معنی ہے شکریہ ادا کرنا، اور دوسرا معنی ہے بہتر سلوک پر تعریف کرنا۔ شکرہ باب سمیعہ سے اونٹنی کا بھرے ہوئے تھن والی ہونا یا درخت کا جڑ میں سے شاخ نکلنا، یا بخل کے بعد سخی ہونا۔ اشکرا کہتے ہیں تھن کا دودھ سے بھرنا، اسی سے شاکرہ، شاکر، شکور یعنی بہت شکر گزار۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معنی میں تھوڑے عمل کا زیادہ بدلہ دینے والا۔ تو یہ لغت کے اعتبار سے ہے۔ زجاج کہتے ہیں شکور فعول کے وزن پر ہے، اصل معنی ظہور کے ہیں۔ تو اس طرح شکر کے اصل معنی لغت کے اعتبار سے زیادت اور ظہور کے ہیں۔ اب یہاں پر شکر کی بات ہے، تو شکر میں اور حمد میں کیا فرق ہے، آئیے اس کے بارے میں بھی تھوڑا معلوم کر لیتے ہیں۔ الشکر عام ہے اور حمد تھوڑا خاص ہے، کیونکہ آپ کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی صفات کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں، لیکن شکریہ ادا کرنے کا معاملہ کسی احسان سے یا کسی نیکی سے ہوتی ہے۔ اگر سامنے والا کچھ ہمیں کرتا ہے تب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ورنہ اس کی صفت کی وجہ سے ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ثعلب کہتے ہیں کہ شکر صرف ہاتھ سے ہوتا ہے اور تعریف ہاتھ کے علاوہ دوسرے چیزوں سے بھی ہوتا ہے۔ یہ فرق بتاتے ہیں ثعلب۔ قرطبی کہتے ہیں کہ لوگوں نے حمد اور شکر کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں، لوگوں نے بات کیا ہے، کلام کیا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں یا الگ الگ معنی میں ہیں۔ تو امام طبری اور مبرد یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ حالانکہ صحیح یہ ہے کہ حمد تعریف کرنا ہے بغیر احسان کے، کسی کی صفات ہیں، اچھے صفات ہیں تو اس پر تعریف کرنا یہ حمد ہے، بغیر احسان کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن شکر میں احسان کا ہونا ضروری ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں ان دونوں کے فرق کے بارے میں کہ شکر عام ہے اپنے اقسام اور اپنے اسباب کے لحاظ سے، اور اپنے متعلق کے لحاظ سے خاص ہے۔ حمد متعلق کے لحاظ سے عام ہے اور سبب کے لحاظ سے خاص ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ شکر دل سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، تعریف کر کے بھی ہو سکتا ہے، اعتراف کر کے بھی ہو سکتا ہے، اطاعت کر کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم کسی کی ذاتی صفت پر شکریہ ادا نہیں کرتے کہ آپ کی حیات ہے اس لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں اس لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا، بلکہ احسان ہی پر شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے حمد میں اور شکر میں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں شکور اور شاکر کتنی مرتبہ وارد ہیں۔ تو شکور قرآن مجید میں 4 مرتبہ وارد ہے۔ اللہ نے کہا لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، تاکہ ان کو ان کا ثواب دے
اور اپنے فضل سے ان کو بڑھا کر بھی دے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، قدردان ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، ہم اس میں نیکی کو بڑھا دیتے ہیں اس کے لیے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا قدردان ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کو اچھا قرضہ دو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے بڑھا کے دے گا اور تمہیں معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قدردان اور بخشنے والا ہے۔ تو یہ 4 آیتیں ہیں جہاں پر شکور قرآن مجید میں وارد ہے۔ شاکر قرآن مجید میں 2 جگہ وارد ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، ایک اور جگہ اللہ نے کہا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، قدردان کے معنی میں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حق میں شکور اور شاکر کا معنی کیا ہوگا۔ تو قتادہ فرماتے ہیں انہ غفور شکور، یعنی وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور ان کے نیکیوں کا قدردان ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ غفور، یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا اور نیکیوں کو بڑھا کر ان کا ثواب دینے والا۔ خطابی فرماتے ہیں شکور یعنی وہ جو تھوڑی اطاعت میں زیادہ ثواب دینے والا، زیادہ اجر دینے والا، اور تھوڑا بھی اگر انسان اطاعت کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ بخشنے والا شکور ہے۔ یعنی گویا کہ اس میں یہ بتانا ہے کہ انسان چاہے تھوڑا عمل کرے یا زیادہ عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی تو اس کے ایک ایک عمل کا قدردان ہے، اللہ تبارک و تعالی قدر کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ تھوڑا عمل سمجھ کے کسی عمل کو چھوڑ نہ دے، بلکہ چھوٹا عمل بھی ہے، تھوڑا عمل بھی ہے، اس کو بھی کرے۔ زجاجی کہتے ہیں کہ اگر کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کوئی کام کرنے والے کو بدلہ دینے والا ہے اور اس کا قدردان ہے، تو کفار جو کام کرتے ہیں، جو گناہ کے کام کرتے ہیں، کفر جو کرتے ہیں، تو ان کا بھی قدردان ہوگا۔ اگر کسی نے ایسا کہا تو ہم اس کو جواب دیں گے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو قدر کرنے والا ہے وہ اچھی باتوں کو، جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا قدردان ہے، ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ سنبھال کے رکھتا ہے اور ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی اچھے انداز میں دیتا ہے۔ ورنہ کافر لوگ کفر کرتے ہیں اور یہ بری چیز ہے، اور بری چیز کا اللہ تبارک و تعالی کبھی قدردان نہیں ہوتا۔ تو یہ اگر کوئی آدمی کہے کہ کفار کا بھی اللہ تعالی قدردان ہے تو یہ بات غلط ہے۔ بیہقی فرماتے ہیں کہ شکور یعنی تھوڑے سے عمل میں زیادہ ثواب دینے والا۔ مقصد نامی کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی تعریف کرتا ہے تو گویا کہ وہ خود اپنے فعل پر تعریف کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے جو کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے حق میں تعریف کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر تعریف کیا۔ اور اللہ نے کہا قرآن مجید میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اسی طرح ایک اور جگہ کہا نعم العبد انه اواب، تو یہ بندے کی تعریف کیا، دراصل اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نونیہ میں وَهُوَ الشَّكُورُ فَلَنْ يُضَيِّعَ سَعْيُهُمْ لَكِنْ يُضَاعِفُهُ بِلَا حِسْبَانِ
ما للعباد علیہ حق واجب هو اوجب الاجر العظیم الشان کلا ولا عمل لدیہ ضائع ان کان بالاخلاص والاحسان ان عذبوا فبعدلہ او نعموا فبفضلہ والحمد للمنان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے، بندوں کی کوششوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، بلکہ حساب کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ کر بھی ان کو اجر دینے والا ہے۔ بندے جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی واجب نہیں ہے کہ ان کا بدلہ دے، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کر لیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھے کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ ضرور دے گا، اور اللہ کے پاس کوئی عمل بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے، اگر وہ اخلاص اور احسان کے ساتھ کیا جائے تو ہرگز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتا ہے تو انصاف کے ساتھ عذاب دیتا ہے، اور اگر نعمت عطا کرتا ہے تو اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سعدی کہتے ہیں کہ شاکر اور شکور یعنی وہ جو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دینے والا ہے، تھوڑے عمل کا بھی قدردان ہے۔ اگر کوئی آدمی غلطیاں کرتا ہے تو اس کو بھی معاف کرنے والا ہے، اور جو آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے اس کو بغیر حساب کے زیادہ بڑھا کر دینے والا ہے، اور جو آدمی شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شکر کا قدردان ہے۔ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرنے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ شاکر اور شکور یعنی وہ جو تھوڑے عمل میں زیادہ ثواب دے۔ تو ہم نے معلوم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام شاکر اور شکور جو ہے لغت کے اعتبار سے اس کے معنی کیا ہیں، اور قرآن مجید میں یہ دو نام کہاں کہاں وارد ہیں، اور اللہ کے حق میں شکور اور شاکر کا معنی کیا ہے یہ بھی ہم نے معلوم کیا۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اگر ہم معلوم کر لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے، شاکر ہے، قدردان ہے، تو ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ سب سے پہلا جو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے۔ اگر کوئی بندہ تھوڑا بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب دینے والا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا کہ آپ چھوٹے سے عمل کو بھی حقیر نہ سمجھو، ہرگز یہ نہ سمجھو کہ ہم یہ کیوں کریں، یہ تو چھوٹا عمل ہے، ہرگز ایسا نہ سمجھو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی میں تھوڑی چیز کو بھی، چھوٹی چیز کو بھی حقیر مت سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، گرچہ کہ آپ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہے آپ کو، تو اس کو بھی معمولی سمجھ کے اس میں کیا نیکی ملے گی ایسا مت سمجھو، بلکہ ضرور مسکرا کے ملو، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے، اور اس کو معمولی مت سمجھو۔ ایسی بہت سی احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ابھارا ہے کہ ہم چھوٹی نیکی بھی ہے تو اس کو بھی کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو انگار سے، آگ سے، جہنم کے آگ سے بچو، گرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی صحیح۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر وہ بھی نہیں ملتا ہے تو اچھی بات کہو، وہ نیکی کر کے ہی صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کی آگ سے بچو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مضر کے لوگ فقر و فاقہ میں پڑ گئے تھے، ان لوگوں کی مدد کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ ومن صاع تمرہ حتی قال ولو بشق تمرہ، کہ اگر آپ کے پاس دینار ہے، درہم ہے، کپڑا ہے،
جو بھی ہے آپ صدقہ کرو، یا گیہوں ہے، جو ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس وہ بھی صدقہ کرو، کھجور ہے آپ کے پاس وہ بھی صدقہ کرو، کھجور کا ٹکڑا ہے آپ کے پاس وہ بھی صدقہ کرو، یعنی اس کو بھی معمولی مت سمجھو۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ان کا بدلہ بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا کر بھی دیتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا ثواب بڑھا کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر تمہاری نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ایک اور جگہ کہا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دے گا۔ اور حدیثوں میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، یعنی جو آدمی صدقہ کرتا ہے اور وہ کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر حلال رزق سے کرتا ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حلال رزق سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے صدقے کرنے والے کی صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، جیسا کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ بڑھا کر دیتا ہے۔ عن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل بناقة مختومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکیل پڑی ہوئی اونٹنی لے کر آیا اور کہا کہ یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی 700 اونٹنیاں ملیں گی کہ ان سب کی نکیل پڑی ہوئی ہوگی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا ثواب بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نیکیوں کو بڑھا کر دینے کا وعدہ کیا ہے اس طرح گناہوں کو بڑھا کر دینے کا وعید نہیں سنایا، بلکہ اللہ نے کہا اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو بدلہ اس کو اتنا ہی ملے گا، ہاں نیکیاں ہم بڑھا کے دیں گے، گناہوں کو ہم بڑھا کے سزا زیادہ نہیں دیں گے۔ اللہ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها
وهم لا یظلمون، کہ جو آدمی نیکی کرے گا تو اس کو ثواب 10 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ ہاں البتہ کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو اتنا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، کہ جو آدمی کوئی غلطی کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کو بدلے میں جتنا کیا ہے اتنا ہی بدلے میں ملے گا، اور جو آدمی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کے بھی دے گا۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑھا کر دینے والا ہے، تھوڑے عمل کو بھی بڑھا کر دینے والا ہے۔ یہ ہمیں پہلی بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، صدقہ، جہاد، جو بھی وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس میں غلطی بھی ہوتی ہے، اس میں بھول بھی جاتا ہے، آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، تو یہ نیکیوں کے ساتھ ہم جو ہمیشہ کی جنت ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو ہم ان نیکیوں سے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم جنت کو حاصل کر پاتے ہیں، ان نعمتوں کو حاصل کر پاتے ہیں۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا وابشروا، کہ سیدھے راہ پر رہو یا اس کے قریب رہو، اگر سیدھے راہ پر نہیں تو کم سے کم اس کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ، فَإِنَّهُ لَن يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ، کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کراتا۔ صحابہ نے پوچھا قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا، اور نہ میں، یعنی میں بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوں گا، الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمہ، الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے لا يدخل احدا منکم عملہ الجنہ ولا یجیرہ من النار ولا انا الا برحمت من اللہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا، جہنم سے بچایا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ میں بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہم جو جنت میں جائیں گے تو اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم جائیں گے۔ تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو پاک رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یعنی تم اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمتیں یا رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ تو ان تمام آیتوں میں کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر کے لیے 3 ارکان ہیں، شکر کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1، ہم نعمت کا اقرار کریں کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے اور فلاں کی طرف سے یہ نعمت ہے، یہ اقرار ہر انسان ضرور کرے۔
دوسری بات، اس نعمت کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا جو بھی نعمت دیا ہے اس کی اطاعت کریں، یہ دوسرا رکن ہے شکر میں۔ تیسرا رکن یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت ہمارے تک پہنچایا ہے تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کریں۔ یہ تین شکر میں انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر اس کے 5 قواعد ہیں، یعنی شکر اسی وقت ہو سکتا ہے جب 5 چیزیں اس میں پائی جائیں۔ نمبر 1، آدمی جو احسان کیا ہے اس کے سامنے نرم انداز میں رہے، تھوڑا عاجزی دکھائے کہ اس نے احسان کیا ہے۔ دوسری بات، اس سے محبت رکھے۔ تیسری بات، اس کی نعمت کا اعتراف کرے کہ ہاں کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ چوتھی بات، اس کی تعریف کرے۔ اور پانچویں بات، اس نعمت کو اس کو ناپسندیدہ جگہ پر استعمال نہ کرے۔ اس نے دیا ہے تو اس کو خوش کرنے کے ذرائع میں سے استعمال کریں، اس کو جو ہے ایسی جگہ استعمال نہ کریں جہاں سے وہ ناراض ہو جائے۔ یعنی قرطبی کے قول کے مطابق 3 ارکان اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 5 ارکان، اور دونوں آپس میں ملے جلے ہیں۔ تو آئیے ایک ایک پر ہم بات کرتے ہیں۔ اقرار کرنا، نعمت کا اقرار کرنا، یعنی جو ہمیں احسان کیا ہے، جو ہمیں نعمت دیا ہے اس کا اقرار کرنا کہ ہاں فلاں آدمی جو ہے مجھے نعمت عطا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی جو نعمتیں ہمیں عطا کیا ہے تو ہم یہ اعتراف کریں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں بارہا یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان اعتراف کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے لیے شامل ہیں۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو جو میں نے تم کو نعمتیں عطا کی ہیں اس کو یاد کرو اے بنی اسرائیل کے لوگو۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کہ تم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ نے جو تم پر نعمت دے رکھا ہے، تم پر نعمت کر رکھا ہے اس کو یاد کرو۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کو بیان کرو۔ اب یہ جو آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی بیان کرو۔ اور خود حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ انسان اعتراف کرے، جیسا کہ جو سید الاستغفار ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سکھایا ہے تو اس میں کیا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تجھ سے جو وعدہ کیا، تجھ سے جو میں عہد کیا اس پر میں قائم ہوں، جہاں تک مجھے استطاعت ہے میں اس پر قائم ہوں، اور میں جو بھی برائیاں کرتا ہوں اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری نوازشات کا اعتراف کرتا ہوں۔ دیکھو یہاں پر کیا ہے، اعتراف انسان کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں کیا ہے، جو آدمی یہ دعا پڑھ لیا صبح کے وقت میں یقین کے ساتھ، اگر شام ہونے سے پہلے وہ آدمی انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اگر کوئی آدمی رات میں پڑھ لیا یقین کے ساتھ اور اگر صبح سے پہلے انتقال کر گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ تو اس میں کیا ہے، سب سے پہلے اس نے اعتراف کیا
اللہ کی تعریف بیان کیا پہلے، اس کے بعد اعتراف کیا کہ میں جو ہے گناہ گار ہوں اور تیری نوازشات مجھ پر بہت ہیں، مجھے معاف فرما، یہ جو ہے اس نے اعتراف کیا۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی ہمیں سکھائی گئی، لہ النعمت والفضل ولہ الثناء الحسن۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بارہا یہ کہا کہ انسان کیا کرے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، شکریہ ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابلا بلاء فذکرہ فقد شکرہ وان کتمہ فقد کفرہ۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا کیا ہے اس کا اعتراف کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھ پر نعمتیں عطا کی گئی ہیں۔ اب رہی بات اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اس کے بارے میں کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو یہ تحدیث نعمت دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، یہ ذکر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی مذکور ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے اچھا کام کرے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ کام یہ بھی اس کے لیے کر کے دے، یا اگر وہ کام وہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس کی تعریف کرے، اور اس کی تعریف کرنا گویا کہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، آدمی نعمت کا اعتراف کرے کہ تمہارا احسان ہمارے اوپر ہے، یہ ظاہر کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ والتحدث بنعمت اللہ شکر وترکہ کفر والجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، کہ جو آدمی تھوڑی چیز پر شکریہ نہ ادا کرے تو وہ بڑی چیز پر بھی شکریہ نہیں ادا کرے گا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ نہیں ادا کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی کا احسان ہمارے اوپر ہے یا کوئی نعمت دیا ہے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور کافر کو کافر بھی اسی لیے کہا گیا کہ وہ کیا کرتا ہے، چھپاتا ہے، وہ چھپاتا ہے، اسی لیے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں کہا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں کے اکثر لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ تو نعمتوں کو ظاہر نہیں کرنا یا احسان جو آدمی کیا ہے اس کے بارے میں بیان نہیں کرنا، گویا کہ یہ بھی ایک کیا ہے، ناشکری کی علامت ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نعمت جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں عطا کیا، تو میں اپنے علم سے حاصل کیا ہوں، میں اپنی محنت سے حاصل کیا ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، کہ جب انسان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے، یہ تو میں اپنے علم کی وجہ سے، علم کے بلبوتے پر ہم نے یہ حاصل کیا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیا ہے تو ہمارے علم کے بلبوتے پر، یہ اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ لوگ دیکھیں گے تو اس سے پہلے بھی ایسے بولنے والے تھے، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ انہوں نے پایا۔ اس سے مراد قارون ہے، قارون بھی اسی طرح کہا کرتا تھا کہ یہ تو میں اپنے علم کے بلبوتے پر حاصل کیا ہوں، یہ اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے۔
تو اللہ نے کیا کیا، اس کے پورے مال کو اس کے ساتھ دھسا دیا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تو انسان اعتراف بھی کرے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ اللہ نے کہا اولم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ کہا وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ شکریہ میں سب سے پہلی چیز یہی آتی ہے کہ انسان اعتراف کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یہ ہمارے اوپر ہیں، یا انسان یہ اعتراف کرے کہ فلاں کا احسان میرے اوپر ہے۔ دوسری بات جو شکر میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب اعتراف کر لیا تو اب اطاعت کرے، اس کو وہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، جو بھی اللہ کو پسند ہے ایسے کام کرے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے ایسے کام سے رک جائے۔ اللہ نے کہا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم کے جو بھی اعضاء ہیں، ہر اعضاء پر شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ تمام اعضاء شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ ہر عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے ان تمام جوارح کو بچایا جائے۔ جیسا کہ دل ہے تو دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھا جائے۔ زبان ہے، زبان کو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، اس کے مدح میں مشغول رکھا جائے۔ مال ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اسی طرح دوسری تمام چیزیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جو نماز پڑھتے تھے تو آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پوچھا جاتا کیوں آپ اتنا پڑھتے ہیں، تو کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ شاعر بھی کہتا ہے انا لک رزقہ لتقوم فیہ بطاعتہ وتشکر بعض حقہ فلم تشکر لنعمتہ ولکن قویت علی معاصیہ برزقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق اسی لیے دیا کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، لیکن تم اس کا رزق کھاتے ہو اور اس کی معصیت میں اس کو استعمال کرتے ہو۔ تو معلوم کیا ہوا، ہم جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو یاد رکھ کے، اس کو ذہن میں رکھے، اللہ کی اطاعت کریں، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ یہ دوسری بات ہے شکر میں۔ تیسری بات جو شکر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کیا ہے، اگر کسی کے ذریعے سے عطا کیا ہے تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے کہا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، تم میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو والدین کا شکریہ ادا کرو، کیوں کہا؟ اس لیے کہ والدین ذریعہ بنے ہیں، ہم نہیں تھے، وجود ہمارا نہیں تھا، انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو آدمی لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ کیسے؟ اس کے معنی کیا ہے کہ جو آدمی اللہ کا شکریہ نہیں ادا کیا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا؟ دو معنی ہیں اس کے، یعنی جب وہ آدمی انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا تو وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ اور دوسری بات کیا کہ اگر کوئی آدمی انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ نہیں ادا کیا، اس کے برابر ہے۔ تو ماں باپ کا شکریہ ہم ادا کرتے رہیں اور ان کی خدمت کرتے رہیں۔ ان کا شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ ان کی خدمت کرنا ہی ہے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت سے نعمتیں نازل کی ہیں، اور بہت سے نعمتوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے زمین پر، خود ہمارے جسم میں۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے۔ مختصر منہاج القاصدین میں یوں لکھا گیا ہے کہ انسان تھوڑا غور کرے، اپنے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو عطا کیا ہے اس میں غور کرے، اور اس میں بھی
زمین میں یا دوسری چیزوں میں جانے سے پہلے خود اپنے اندر غور کرے. اللہ نے جو اس کو حس دیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اس کو محسوس کرنے کی صلاحیت دیا ہے، کیا یہ معمولی صلاحیت ہے؟ انسان جو ہے چھو کر معلوم کر لیتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، اور چھو بھی لیا، معلوم بھی کر لیا، تو یہ نفع والا ہے یا نقصان والا ہے نہیں پہچان سکتا. اسی لیے اللہ نے کیا کیا، اس کو آنکھیں دیا. آنکھوں سے وہ پہلے چھو کر دیکھ لیا یہ کیا ہے، اس کے بعد آنکھوں سے دیکھ لیا کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا. اس کے بعد آنکھوں سے کبھی ہو سکتا ہے انسان دیکھے، لیکن اگر کوئی چیز آڑ ہو، یعنی دیوار ہے یا کوئی چیز آڑ ہے، تو اس کے باہر کیا ہے نہیں پہچان سکتا. اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو وہ اس کو معلوم نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے کان دیے کہ وہ سن بھی سکے. اگر آڑ کے بازو میں بھی کوئی نقصان کرنے والا ہے تو اس کو وہ پہچان لے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے احساس دیا ہے. اسی طرح چکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا کھا سکتا ہے کیا نہیں کھا سکتا، یہ ہر چیز وہ جان سکتا ہے، آرام سے محسوس کر سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے. ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ نے جو عقل دیا ہے وہ تو انسان کے لیے اور بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ صرف ہم احساس کی بات کیے ہیں، جو حواس خمسہ ہیں ان کی طرف ہم یہ اشارہ کیے ہیں، ورنہ اور بھی کئی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. اور خود اس دنیا میں، اس زمین پر، آسمان میں، اس طرح ایک ایک جگہ دیکھتا جائے تو ہزاروں نعمتیں، لاکھوں نعمتیں، بلکہ کروڑوں نعمتیں ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ رات جو ہے یہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہا والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اسی طرح اللہ نے کہا کہ یہ جو سمندر ہیں، یہ جو ندیاں ہیں، ان کو جو مسخر کیا یہ بھی تمہارے اوپر نعمت ہے. کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے. تو معلوم کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں یہ لا تعداد میں ہمارے لیے حاصل ہیں. انسان کے اوپر بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رکھی ہوئی ہیں. پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کے اقسام ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ جو دنیا میں نفع بخش ہے اور آخرت میں بھی نفع بخش ہے. علم ہے، اخلاق ہے. تو یہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اچھی بات ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے. دوسری قسم ہے نعمتوں کی جو دونوں جگہ پر نقصان دہ ہے. گناہ ہے، یہاں بھی نقصان دہ ہے وہاں بھی نقصان دہ ہے. بری عادتیں، غلط عادتیں، یہ سب. تیسری قسم یہ ہے کہ جو یہاں پر فائدہ لگتا ہے لیکن اصل میں وہ نقصان دہ ہے. آخرت میں تو نقصان ہے اس کا. جیسا کہ انسان جو ہے دنیا میں مزہ لیتا ہے یا جو ہے اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے، اس میں ایسا لگتا ہے انسان کو کہ میں بہترین ہوں، اچھا ہوں، لیکن وہ اصل میں نقصان ہے. چوتھی قسم ایسی ہے جو انسان کے لیے یہاں پر نقصان لگتا ہے لیکن اصل میں وہ جو ہے انسان کے لیے اچھا ہے. جیسا کہ انسان کوئی بھی ابھی نیکیاں ہیں یا نیکی کے کام کرنا ہے، یہ سب کیا ہے انسان کے لیے بڑی دشوار لگتی ہیں لیکن اصل میں اسی میں فائدہ ہے انسان کے لیے. تو انسان یہ سوچے. اور اگر دنیا کے لحاظ سے مثال دی جائے تو اگر شہد رکھا ہوا ہے اس میں زہر ملایا گیا تو انسان کیا سمجھے گا؟ ارے یہ تو فائدہ ہے، لیکن اس میں زہر ملا ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم، اس میں نقصان ہے. لیکن دوسری مثال اگر دیکھا جائے تو دوا ہے، یہ جو ہے کڑوا ضرور ہے لیکن بیماری سے نجات دلانے والا ہے. انسان اس پر غور کرے تو معلوم ہوگا.
تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو نعمتیں دیا ہے اس کے 4 اقسام میں سے کوئی ایک قسم آپ ضرور پائیں گے۔ 6ویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے انعام کرنے میں اور اللہ کے انعام کرنے میں فرق ہے۔ اللہ کا انعام کرنا الگ ہے اور انسان کا انعام کرنا الگ ہے۔ کیوں دونوں میں فرق ہے اور کیسے فرق ہے؟ نمبر 1، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام کرتا ہے تو اس میں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے کہ انسان کوئی چیز دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے یہ نعمتیں عطا کرتا ہے، انعام کرتا ہے۔ لیکن انسان جو کبھی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ فائدے کے لیے کرتا ہے، اس میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھے کل کام آئے گا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی چیز ضرورت ہے، اگر تم وہ چیز پوچھ دیے تو وہ ہرگز نہیں دے گا، کیونکہ وہ خود محتاج ہے، وہ تم کو کیسے دے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ویسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، وہ ہر چیز دینے والا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان اگر کوئی چیز دینا بھی چاہے تو کبھی کبھی اس کو لینا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی آدمی دور ہے، اب اس سے وہ چیز لینا ہے تو انسان کے لیے پریشانی اٹھانا، وہاں تک پہنچنا، کبھی کبھی ہو سکتا ہے وہ چیز نہ بھی ملے، وہ دینا تو چاہتا ہے لیکن نہ بھی ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ویسا نہیں، بلکہ انسان کو دینا چاہے اللہ تعالیٰ تو دے سکتا ہے، کسی بھی حالت میں دے سکتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ اگر آپ کسی آدمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ ناراض ہو جائے گا وہ دینا بند کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کو دے رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تب بھی دے رہا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تب بھی دے رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کو رزق دیتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے اولاد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہونے کی وجہ سے غصہ ہو کر رزق بند نہیں کر دیتا، بلکہ ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے۔ 7ویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، لیکن لوگ جو ہے غافل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنے نعمتیں عطا کرتا ہے انسانوں کو، اتنا فضل، اتنا احسان جو کرتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، حالانکہ چاہیے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ اور سب سے بڑا شکریہ کیا ہے؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور دوسروں کو نفع اور نقصان کا مالک مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو ہے مانگتے ہیں، ان سے رزق مانگتے ہیں، ان سے بیماری کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ ایک مرتبہ ہوا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر صبح کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اللہ کے نبی نے کہا هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب واما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالکواکب، کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا آج صبح میں میرے بندوں میں سے
بعض لوگ میرے اوپر ایمان لے کے صبح کیے اور بعض لوگ کفریہ کلمات کہہ کر صبح کیے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر بارش ہوئی ہے تو وہ لوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ لوگ کفر کیے ہیں، کفریہ الفاظ نکالے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ شکریہ ادا کرنے میں سب سے بڑی بات یہی ہے، سب سے پہلی بات یہی ہے، سب سے عظیم بات یہی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ابن قتیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ اسی طرح تھے پہلے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ فلاں کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس کو منع کیا گیا کہ ایسا آدمی ہرگز نہ کہے، بلکہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی میں یہ بھی شامل ہے، بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نہیں ہوتا تو مریض مر جاتا، اگر کتا نہ ہوتا تو آدمی کا گھر جو ہے لٹ جاتا، چور چوری کر لیتے۔ اگر یہ کوئی آدمی اس طرح کہتا ہے تو یہ غلط بات ہے، اس طرح جو ہے نہ کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، کہ پہلے جو اللہ تعالیٰ چاہا ہے تبھی اس طرح ہوا ہے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی ناشکری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے کئی واقعات قرآن مجید میں بیان کیے۔ اللہ نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اسی طرح قوم سبا کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ وہ لوگ بھی اسی طرح انہوں نے کیا کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دیا ہے تو اللہ کو ہی وہ لوگ بھول گئے، تو اللہ نے ان کی نعمتوں کو بدل دیا۔ جو بھی ان کے پاس باغات تھے ان تمام باغات کو اللہ تعالیٰ بدل دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ اگر کوئی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے، ان کی نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب نوازتا ہے۔ نویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اگر تعریف کرتا ہے، کسی بندے کی تعریف کرتا ہے کہ فلاں بندہ اچھا بندہ ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کی تعریف کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی نے وہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا بہت کیا ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ مذکور ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی طرح صحابہ کی تعریف کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی جو بھی اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی تعریف باقاعدہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ 10واں فائدہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح جو ہے قدردان ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالی چھوٹی نیکیوں کا بدلہ بہت کے ساتھ یا بڑے اجر کے ساتھ، بڑے ثواب کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے بہت کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو دیکھو، صحابہ نے قربانی دی، ہجرت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادشاہت عطا کی، زمین کے وہ لوگ مالک ہو گئے۔ اسی طرح جو شہداء ہیں، شہید ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا کیا؟ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو چڑیے کی شکل میں رکھا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو
بدلہ دیا ہے۔ اسی طرح جو رسول ہیں ان لوگوں کو لوگ گالیاں دیا کرتے تھے، وہ لوگ صبر کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو پہنچاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بہترین انداز میں رکھا فرشتوں کے پاس، اپنے پاس۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک عورت جو ایک کتے کو پانی پلائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا شکریہ ادا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی جو چھوٹی سی نیکی کا قدردان ہوا اور اس کو جنت میں جگہ دیا۔ اسی طرح کوئی آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اچھا بدلہ دیتا ہے۔ تو اس طرح وہ بیان کرتے ہیں، لمبی عبارت ہے جس میں واضح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جو ہے بندے کی چھوٹی نیکی کا بدلہ بڑے ثواب سے دیتا ہے۔